آج ہم بات کریں گے انسومنیا کے متعلق، یعنی نیند نہ آنے کی بیماری اور نیند نہ آنے سے متعلق جتنے بھی امراض لاحق ہوتے ہیں، ہم کس طرح اپنی نیند کے سائیکل کو بہتر کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی روزمرہ کی زندگی کو ایک بہتر انداز سے گزار سکتے ہیں۔ میرا نام ہے ڈاکٹر رباب اور میں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے طور پہ پریکٹس کر رہی ہوں۔ پیشنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں نیند آتی نہیں ہے یا بار بار نیند میں جاگ آتی ہے، اس سے متعلق وہ فوراً سلیپنگ پلز یا کسی بھی فارماکو تھراپی کی طرف سوئچ کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ سلیپ کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر اریٹیبلٹی، اینگر ایشوز اور بہت زیادہ ان کی ڈیلی فنکشن ڈسٹرب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی پیشنٹ واک ان کرے تو آپ نے اس کی میڈیکل النیسز کو رول آؤٹ کر لینا ہے کہ اس کی کوئی وائٹامن ڈیفیشنسیز تو نہیں ہے۔ بیسک لیبس کرا لینے سے لائک تھائرائڈ فنکشننگ، اس کی الیکٹرولائٹ بیلنس، سیرم بلڈ سی پی، یہ چیزیں رول آؤٹ کرنے سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ پیشنٹ انیمک تو نہیں ہے، کوئی ایسے میڈیکل کازز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو سلیپ پرابلمز ہو رہے ہیں۔ جب یہ چیزیں رول آؤٹ ہو جائیں اور کوئی ایسا ایشو آپ کے پاس نہیں آتا، دین ہم سوئچ کرتے ہیں سائیکولوجیکل النیسز کو رول آؤٹ کرنے کے لیے، کہ انزائٹی یا ڈپریشن، جو بھی کوئی اگر سائیکولوجیکل النس رول آؤٹ ہوتی ہے، دین اس کے اکارڈنگلی ہم ایک اپروچ سیٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کی سلیپ کو کس طرح سے وتھ تھیراپی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم سولوشنز کی بات کرتے ہیں یا ٹریٹمنٹ اپروچز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ایک ٹیلر میڈ تھیراپی ڈیزائن کرنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پیشنٹ کی آلریڈی ڈائٹری چوائسز کیا ہے، جتنا بھی جنک فوڈ ہے یا بہت زیادہ کیفین کا انٹیک بہت زیادہ ہے، پورا انالیسس کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا اپنی ایک ڈائٹ پلان رکھنا ہے۔ اس کے چینجز سے بھی بہت زیادہ موڈ اور آپ کی سلیپ سائیکل امپروو ہو جاتا ہے۔ اور کیفین کا انٹیک 2 بجے کے بعد کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ پیشنٹ کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ نہ لیں۔ سیکنڈلی اس کے بعد ہم انوائرمنٹل چینجز اس کو سجیسٹ کرتے ہیں۔ آپ کا جو بیڈ ہے وہ کلین اینڈ ٹائڈی ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ فوڈ آئٹمس کے لیے یا فوڈ انٹیک کے لیے بھی سلیپ بیڈ پہ ہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی ان کی جو ڈیلی بیڈ ہیبٹس ہیں اس کو اوائڈ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے بیفور بیڈ آپ نے اپنی آپ کو فزیکلی اور مینٹلی ڈی ایکٹیویٹ موڈ پہ لے کے جانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے اسکرین ٹائم اوائڈ کرنا ہے 1 hour بفور گوئنگ ٹو بیڈ، اور جتنے بھی گیجٹس ہیں کوشش کریں اپنے بیڈ سے دور رکھیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو آپ کا سلیپ اسکیجول ہے کہ ایک وقت پر ہی سونا ہے اور ایک وقت پر ہی جاگنا ہے۔ بہت سے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے رات کو ہم یہ ساری پریکٹسز کرنے کے، اپنے سارے ریچولز کرنے کے باوجود بھی ہم سو نہیں پاتے کیونکہ ہمارا تھاٹ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، ریسنگ تھاٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ ہاؤ ٹو اسٹاپ دیٹ؟ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، ویژوائزیشن کرا سکتے ہیں، ڈیپ بریدنگ کرا سکتے ہیں، گراؤنڈنگ ٹیکنیکس بتا سکتے ہیں۔ سلیپ سائیکل کا جو ہے وہ مینٹین رکھنا آپ کی اوور آل ویل بینگ کو افیکٹ کرتا ہے۔ لائک انسانی جسم کے لیے، انسانی روح کے لیے، انسانی نفسیات کے لیے نیند کا پورا ہونا، کیونکہ وہ آپ کو ریپیئر موڈ میں ڈالتا ہے، آپ کے موڈ ریگولیٹ کرتا ہے۔ ورنہ نیند نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ کوگنیٹیو امپیئرمنٹ، ایکسیڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس، ایون اسکیزوفرینیا اور سائیکوٹک ایپیسوڈ تک کے ساتھ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ سلیپ ڈپرائیوڈ ہیں یا کسی بھی ایسی ان کی نیچر آف جاب ہے جس کی وجہ سے ان کو جاگنا پڑتا ہے، تو ان کی اوور آل ایک جو فنکشننگ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے سلیپ سائیکل کو امپروو کریں۔ اور آج کل کیونکہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کی وجہ سے بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم اپنے سلیپ کو کسی بھی طریقے سے پرائورٹی پہ نہیں ڈالتے۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔